بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگوں، میرے بچوں، تو بیدان گرامی یہ دور ہے کہ جہاں بڑے بڑے فتنے کھڑے ہوں گے۔ سن لیجئے گا، یہ میری چند گزارش ہے۔ ان تمام فتنوں کے اندر ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ دنیا کے اندر ایک ٹرانزیشن ہے جہاں پہ نئی کرنسیز آئیں گی، اب ڈالر ختم ہوگا۔ خود یورپ، امریکہ میں باتیں ہو رہی ہیں کہ نئی کرنسی، ایک نیا کوئی کرنسی انٹروڈیوس کرایا جائے، متعارف کروائی جائے۔ چین اور روس کی آپس میں مذاکرات چل رہے ہیں کہ ہم ایک نئی کرنسی، اب وہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی ہوگی جیسے بٹ کوائن وغیرہ ہے، کچھ کہہ رہے ہیں سونے کو لے آؤ، کچھ کہتے ہیں کہ UN، یہ چین کی کرنسی، کچھ کہتے ہیں نئی کرنسی لاؤ۔ بے انتہا اختلافات ہیں۔ اب نئی کرنسیاں آئیں گی، اس دوران بڑے بڑے تحولات، تبدیلیاں دنیا میں، جنگ رونما شاید ہوں۔ اقتصادی بحرانوں کے ساتھ ساتھ کھانے کا، گوشت کا بہت بڑا بحران آئے گا، چیزیں بہت مہنگی ہو جائیں گی۔ ابھی بتایا نہیں جا رہا، آپ کے میڈیا پہ تو بالکل کنٹرول ہے، دنیا کے حالات بتائے ہی نہیں جاتے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ہیٹی کے اندر لوگ کہتے ہیں پیسہ ہے، دکانوں پہ سامان نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے، نہ بریڈ ہے، نہ گوشت ہے۔ کئی ممالک میں پیسہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے بازاروں، دکانوں میں۔ تو ابھی پاکستان کے اندر اس وقت گندم نہیں بوئی گئی، لیکن پھر بھی پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ امریکہ کے ایک بہت بڑے ماہر اقتصاد نے جملہ کہا ہے کہ امریکہ کی 50% آبادی مر جائے گی اس کھانے کے بحران میں آئندہ چند برسوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ محنت نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی 65% آبادی دیہاتوں میں ہے، اور باقی افراد زراعت کی وجہ سے یہاں سروائیو کریں گے، بچیں گے۔ میری باتیں پریشان تو نہیں کر رہی ہیں؟ میں بہت کھل کے پڑھنے والا ہوں، بہت سی باتیں کہنے والا ہوں۔ یہ تمام بحران آئیں گے، سیاسی، نئے ملک بنیں گے، نئے بارڈرز بنیں گے۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تھا، جو ترکوں کی خلافت تھی، ترک حکومت کرتے تھے۔ اب وہ 100 سال کا معاہدہ تھا، برطانیہ نے حکومت ختم کی تھی، ترکوں کی خلافت عثمانیہ، اور اس کو 100 سال اگلے سال مکمل ہو رہے ہیں۔ ترکی نے کہہ دیا ہمیں پورا حجاز اور پورا عرب ممالک سارے نہیں چاہیے، لیکن ہمیں مکہ مدینہ کی ایڈمنسٹریشن واپس کر دو۔ کیا آیا اس پہ اختلافات اور لڑائیاں نہیں ہوں گی؟ یہ تمام بحران آئیں گے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے لیے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک بہت بڑا اور بحران جو شروع ہو چکا ہے، دنیا میں برف کے تودے پگھلنے لگے ہیں۔ سب سے بڑا برف کا جو تودا ہے نا، وہ ہے انٹارکٹیکا میں، قطب جنوبی میں، اور اس کے بعد یہ ہمالیہ اور کوہ قراقرم، یہ جو پاکستان کا پورا پہاڑی سلسلہ، یہاں برف پگھل رہی ہے۔ برف کے پگھلنے سے سیلاب آتے ہیں، جو پاکستان میں آیا، کیونکہ انسانوں نے دنیا کے اندر پولوشن بڑھا دی ہے، انسانوں نے دنیا کے اندر آب و ہوا کو آلودہ کر دیا۔ سب سے زیادہ چین، ہندوستان، امریکہ، یورپ، ان کے پاس فیکٹریاں زیادہ ہیں، یہ کر رہے ہیں آلودہ، اور سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں کے اندر پاکستان بھی ہوگا۔ انڈونیشیا دنیا کا چوتھی بڑی آبادی ہے، انڈونیشیا، مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی، پہلا چین، ہندوستان، امریکہ، پھر انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے۔ انڈونیشیا کا جکارتہ دارالخلافہ ہے۔ 2024 میں جکارتہ ختم ہو رہا ہے اور نیا کیپٹل بن گیا، جس کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جکارتہ پانی کے نیچے چلا جائے گا۔ دنیا کے بہت سے ممالک، کیوں؟ برف پگھلے گی تو سمندر کی سطح بڑھ جائے گی، اوپر آ جائے گی۔ جن شہروں کو سب سے زیادہ متاثر جو ہوں گے ان میں سے کراچی بھی ہے، اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے لکھا ہے کراچی کے لیے، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہاں سونامی کیوں نہیں آتی، یہاں طوفان کیوں نہیں آتے۔ سارے سمندروں کی سونامیاں کراچی کی طرف آتے ہوئے پلٹ جاتی ہیں، دائیں بائیں ہو جاتی ہیں، انہیں کیا پتا یہاں عبداللہ شاہ غازی ہیں۔ دنیا کے اندر یہ ایک بہت بڑا بحران آ رہا ہے، جہاں پانی کی قلت کے مسائل ہوں گے۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ جیسے کربلا میں پانی پہ جنگ ہوئی تھی، آخری زمانے میں بھی پانی پہ جنگ ہوگی۔ آغا سستانی سے ملاقات کے لیے گیا اور ان سے کہا کہ دنیا کے حالات خراب ہو رہے ہیں، کھانے کا بحران آ رہا ہے، سیاسی بحران آ رہے ہیں، کھانے کی قلت ہو رہی ہے، جنگیں ہونے والی ہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم اپنے آپ کے لیے کون سی دعا پڑھیں کہ ہم بچیں؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، سب تک پہنچا رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، سید علی حسینی سستانی نے، انہوں نے ایک جملہ کہا سارے شیعوں سے کہہ دو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام صادق کا وعدہ ہے، اگر تم ہمیں مانتے رہو گے حالات میں تم بچتے رہو گے۔ آخری زمانے میں ایمان ضائع ہوگا، لوگوں کا عقیدہ خراب ہو جائے گا، لوگ دور ہو جائیں گے دین سے، اللہ کا انکار کر دیں گے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں گے، دین کا انکار کریں، قرآن کا، اہل بیت کا۔ یہ وہ زمانہ جہاں دین کو سب سے زیادہ مضبوطی سے تھامنا، اس زمان معاشرہ ان تمام چیزوں سے بنتا ہے۔ ان تمام کے تمام حالات کے اندر ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم کھانا نہیں ہے،
سب سے زیادہ اہم گندم نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سیاسی حالات بنتے بگڑتے رہیں گے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بہت سے لوگ پاکستان کے سیاسی حالات سے خراب ہیں، بھئی یہ کربلا سے بدتر حالات نہیں ہیں۔ جہاں بیویاں قیدی تھیں، مٹ گیا یزید، زینب کبریٰ کا نام بھی باقی ہے، حرم بھی باقی ہے۔ تمام دنیا کے سیاستدان جمع ہو کے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، تمام دنیا کے دولت مند پیسہ ایک طرف، تمام دنیا کا میڈیا جمع ہو کے ایک طرف کھڑا ہو جائے اور تینوں کہیں کہ ہم بچائیں گے، یہ نہیں بچا سکتے۔ بچائیں گے تو محمد و آل محمد بچائیں گے۔ 87 برس سے 90 برس سے امریکہ کا ڈالر دنیا میں ریزرو کرنسی ہے۔ اس سے پہلے برطانیہ کی کرنسی ریزرو کرنسی تھی، اس سے پہلے فرانس کی، اس سے پہلے اسپین، اس سے پہلے ہالینڈ کی، اس سے پہلے پرتگال۔ 600 سال سے ان کا راج ہے۔ اب ان کا راج ختم ہو رہا ہے، اب نئے بڑے بڑے دوسرے ملک آ رہے ہیں۔ اب ہمارے بہت سے سیاستدان، حکمران اور ہمارے جو سربراہی طبقہ ہے وہ ہمیشہ دنیا کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ غور سے سنیے گا اس بات کو، میرے سارے اپنے نوجوانوں سے، بھائیوں سے، اپنے بچوں سے خاص درخواست ہے، میرے ان جملوں کو بس میں نے اسی پہ تمام کر رہا ہوں مجلس آج کی۔ سارے ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں اس کی اس کی طرف، اس ملک کی طرف جائیں یہ پیسے والا ہے، اس ملک کی طرف جائیں وہ پیسے والا ہے، اس ملک کے پاس تیل زیادہ ہے وہاں گیس زیادہ، کس کی طرف جائیں؟ ان ملکوں کی طرف مت جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ، رسول اللہ کی طرف جاؤ، علی مرتضیٰ کی طرف جاؤ۔ یہ ایک سائنسدان نے ثابت کیا کہ سب سے جو کمزور اور بوڑھا بھیڑیا ہوتا ہے سب سے آگے چلتا ہے، کیونکہ جوان بھیڑیے کی رفتار تیز ہوگی، بوڑھا پیچھے رہ جائے گا۔ یہ 20ویں صدی ہجری، 20ویں صدی عیسوی کے اندر سائنس نے دریافت کیا، 1400 سال پہلے رسالت اسلام نے، رسول مقبول نے فرمایا جب کوئی بھی پیش نماز پڑھائے تو سب سے کمزور آدمی کو ذہن میں رکھ کے نماز پڑھائے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ تم تو آرام سے آدھے گھنٹے کی نماز پڑھ لو گے، کمزور آدمی نہ اتنا کھڑا ہو سکے گا نہ اتنا لمبا رکوع کر سکے گا۔ توجہ، مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے۔ تو تمام کا سب سے آگے سب سے بوڑھا، پھر دوسرے بھیڑیے چلتے ہیں جو کمزور، اور پھر جو سب سے طاقتور اور سردار اور سب سے پیچھے چلتا، تاکہ اگر کوئی پیچھے سے حملہ کرے تو وہ سنبھالے۔ یہ ہمیں کربلا نے سکھایا۔ حسین ابن علی نے کہا تم حملہ کرو میں سب کو سنبھالوں گا، اور اگر میرے بعد کوئی سنبھالنے والا تو وہ ابا۔ میں محبت کا آپ کی ممنون ہوں، آپ سلامت رہیں، آپ جی ہیں جناب سیدہ، آپ سب کو سلامت رکھیں۔ عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے، بڑی بڑی کوششیں کی گئیں یہ عزاداری ختم ہو جائے، ہمیں ختم کر دیا جائے، ہم باقی ہیں۔ سن لیجئے گا، تو وہ باقی رہتا ہے جو حالات کا سب سے زیادہ مقابلہ کر سکے، اچھے برے حالات میں باقی رہیں، جو حالات کا مقابلہ کر سکے۔ یہ سن لیجئے، معاشرہ وہ باقی رہتا ہے۔ میں نے آج بہت سی باتیں کرنی ہے، تھوڑا سا وقت زیادہ لوں گا شاید، اصل میں یہاں کے بعد ایک مجلس کے لیے جانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں فوراً کوشش کرتا ہوں وقت پہ تمام کروں۔ حالات کا جو مقابلہ کر سکے، بایولوجی کے حساب سے وہ باقی رہتا، اور ہمیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تمام کے تمام جانور باقی رہتے ہیں جو مقابلہ حالات کا کر سکے۔ عزیزان گرامی، اور اگر کوئی انسان وہ حالات کا مقابلہ نہ جانتا ہو تو کہیں نہ جانا، در علی پہ آ جانا، علی تمہیں حالات سے مقابلہ سکھا دیں گے۔ بایولوجی کے مطابق سب سے طاقتور نہیں بچتا، سب سے طاقتور بعض اوقات حکمران ہوتا، بہت بڑا پہلوان ہوتا، بہت بڑا دولت مند غنی ہوتا۔ توجہ، لیکن بایولوجی کہتی ہے کہ جو سب سے زیادہ حالات کے لیے تیار ہو، سروائیول آف دا فٹسٹ کہتے ہیں، جو حالات کے لیے سب سے زیادہ تیار ہو۔ بھائی ڈائنوسور جو تھے ہاتھی سے بڑے تھے، ناپید ہو گئے، آج دنیا میں ان کی ہڈیاں ہیں، ڈائنوسور نہیں ہیں۔ میں ہر سائنس کے نظریے سے بقا پیش کر رہا ہوں، آج میرا مجمع چلے گا معاشرے کے عنوان سے، تھوڑی نسبتاً صحت بہتر ہے، یہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، جناب سیدہ کا صدقہ ہے کہ ان کا ذکر کر رہا ہوں۔ معاشرہ، جناب سیدہ کے خطبے سے میں نے یہ جملے جو لیے ہیں، سن لیجیے گا، بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، میں جانتا ہوں یہاں پہ عام افراد نہیں ہیں، ہر سننے والا آدمی آتا ہے،
یہ ممبر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ ہمارے ہر پڑھنے والا، ہمارے ہر سننے والا قابل ہوتا. تو بایولوجی میں کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ ہوتا ہے، حالات کا جو سب سے زیادہ مقابلہ کر سکے، جو حالات کا. قبلہ آپ کی دعا لوں گا، آپ کی خاص داد بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں یہاں پہ، بڑے بڑے خود خطیب بیٹھے ہیں. اب سروائیول آف دا فٹسٹ جو حالات کا سب سے زیادہ مقابلہ کر سکے. ڈائنوسور بڑے تھے، بچے نہیں. بھیڑیا چھوٹا تھا، بچ گیا. توجہ، شیر بچ گیا، چونٹی بچ گئی. جو حالات کا مقابلہ کر لیتے ہیں بچ جاتے ہیں، جو حالات کا مقابلہ نہ کر سکیں فنا ہو جاتے ہیں. ہم ہیں شیعان حیدر کرار. اگر حکومتیں کسی کے خلاف ہو جائیں، جتنا مرضی مقبول ہو، جتنا مرضی مشہور ہو، جتنا مرضی مضبوط ہو، وہ فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہتا. کیونکہ حکومتوں سے لڑنا بڑا مشکل کام ہے. پہلا حکومتیں، دوسرا دولت، سکہ، پیسہ. جس کے خلاف لوگ دولت استعمال کریں وہ ختم ہو جاتا ہے. دولت سے خریدے بھی جا سکتے ہیں، بیچے بھی جا سکتے ہیں افراد. تیسرا ہے میڈیا. پرانے زمانے میں، یہ میڈیا بھی عربی کا لفظ، انگلش کا لفظ ہے. یہ میڈیا اب زیادہ استعمال ہونے لگا پچھلے 30 سال میں. اس سے پہلے محققین یہاں بیٹھے شاید ذہن میں ہو، لفظ استعمال ہوتا تھا پروپیگنڈا. عربی میں کہتے ہیں تبلیغات. جس کے خلاف نشریات. آج میڈیا، سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا. توجہ سارے مجمع کی، بور تو نہیں کر رہا ہوں، چل رہا ہے سارا، میں معاشرہ پیش کر رہا ہوں. بھئی پرنٹ میڈیا، یہ اخبار وغیرہ یہ پرنٹ میڈیا کہلاتے ہیں. الیکٹرانک میڈیا ہے، ٹی وی وغیرہ، آپ کے کمپیوٹر، یہ سب چیزیں. سوشل میڈیا، جیسے کہ نام نہیں لینا چاہتا، بے انتہا چیزیں آج کل. سوشل میڈیا کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ ممبر سے گنوانے کے لیے وقت چاہیے، اتنی طویل فہرست ہے. یہ سب بڑی بڑی ملکوں کی بڑی بڑی ایجنسیوں نے یہ سب بنائے ہیں. یہ عام لوگوں نے نہیں بنائے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایجنڈا. بنا دیا تو فوراً انہوں نے کوشش کی کہ کماؤں، کسی کو بیچوں، اور بکنے کے بعد یہ آپ تک پہنچے. آج دنیا کی سب سے بڑی آبادی چین نہیں ہے، فیس بک ہے. ایک اور لفظ ہے راوی. انگریزی میں نے عربی کی کئی کتابیں ترجمہ کی ہیں، چھپ چکی ہیں. تو راوی کو کہتے ہیں رپورٹر. راوی نے رپورٹ کیا، کہا میں وہاں تھا. پیغمبر اسلام نے حضرت ابو طالب اپنے چچا کے کان میں کہا، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے. کان میں وہ بات کہی جاتی ہے جو دوسروں کو نہ سنانی ہو، جو دوسروں کو سنانی ہو لاؤڈ سپیکر پہ کہی جاتی ہے. انہوں نے کان میں کہا، تو نے سن لیا. توجہ، عرب شاعر کہتا ہے جو چاند کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے اسی کے منہ پہ آ جاتا. میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا، معاشرہ. توجہ، معاشرہ تمام سے مل کے بنا. میں جو پیش کر رہا تھا سن لیجئے دوبارہ. تو عزیزان گرامی، تاریخ میں جرنلسٹ سے، رپورٹر تھے، راوی تھے، انہوں نے چیزیں پیش کی ہیں. تو پروپیگنڈا، میں نے کہا تھا 3 چیزیں اگر کسی کے خلاف ایک بھی ہو تو اس کو ختم. ایک بھی ہو، حکومت کسی کے خلاف ہو، توجہ، حکومت خلاف ہو، پیسہ دولت کسی کے خلاف ہو، اور میڈیا کسی کے خلاف ہو، تو اچھے کردار کو برا بنا کے پیش کر دیا جاتا. قاتل کو مقتول، مقتول کو قاتل، دونوں کو رضی اللہ. تو پروپیگنڈا، میڈیا مختلف انداز سے مختلف الفاظ کو پلٹ کے پیش کر دیتا ہے. مالک کو مقروض بنا دیتا ہے، مقروض کو مالک. جس کے پاس کچھ نہیں تھا اسے کہتا ہے یہ پہلے سے پیسے والے تھے. اور اگر کوئی ملیکۃ العرب رہی ہو، چلتے رہیے گا. بھائی بایولوجی میں کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ تھیری میں نے اب مکمل کی. یعنی جو حالات کا سب سے اچھا مقابلہ کرے وہ باقی رہتا. اوشیان حیدر کرار. حکومتیں تمہارے مخالف رہیں، پیسہ تمہارا مخالف رہا، پروپیگنڈا تمہارے خلاف رہا، کافر تمہیں ڈکلیئر کیا گیا، تمہارے خلاف کیا کچھ کہا گیا. مجلسوں میں یہ ہوتا، تبرک میں یہ ہوتا، جانے والے کا نکاح ٹوٹتا. اگر آج آپ باقی ہیں تو کسی سیدہ کی دعا کا.
تو जाने گرامی میراث کا مسئلہ نہیں تھا. بی بی چاہتی یہ تھی کہ معاشرے میں ایسا نہ ہو کہ اسلام سے پہلے بیٹیوں کی میراث ختم کر دی گئی تھی. میراث نہیں تھی. ایسا نہ ہو کہ معاشرہ دوبارہ پرانے زمانوں پہ پلٹ جائے اور خواتین کے حقوق ختم ہو جائے, ان کی عزت پامال ہو جائے. نہیں, ایسا نہیں ہونے دوں گی. جو میرے بابا نے قانون بنایا تھا اسے باقی رکھو.